وفاقی وزراء پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلیں گے۔ اس کے جیب کی آپ گڑی ہیں، اور بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں، یہ شیخ رشید صاحب کہا کرتے ہیں۔ اس لیے اس ادارے کو تباہی سے بچاؤ۔ یہ ساری جو بک پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی، ناصر ملک صاحب کی رپورٹ، یہ رپورٹ آپ نے آئی ووٹنگ پہ باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں عدالت عظمیٰ میں جمع کرائی۔ کیا ہوا ان پائلٹ پروگراموں کا؟ کیا آپ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو ان کے حق سے محروم رکھیں گے اسی طریقے سے؟ اور پھر 19 جنوری کو 2021 کے اندر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو۔ 22 مئی 2021 کو آپ کے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے طلعت حسین کی جو ویڈیو ٹویٹ کی، اور جس میں ہمارے معتبر ادارے سیکیورٹی کے اداروں کو نشانہ بنایا گیا، کیا ایکشن لیا آپ نے؟ آئی ٹی کے اندر تو کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں جناب علی۔ آئی ٹی تو اس غریب ملک نے آپ کو ٹیکس کا پیسہ دے کر اس لیے بنایا تھا کہ آپ ای وی ایم پہ جائیں گے، آئی ووٹنگ پہ جائیں گے۔ کیا یہ درست نہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ ظاہر ہے جو سمارٹ میٹرک یہاں پہ نمائندہ ہے، اس نے کیا کہا آپ کو کہ جتنی مشینیں بھی چاہیے جس قسم کی ہم 9 مہینے میں تیار کرنے کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ غریب ملک ٹیکس کے پیسے سے آپ کو تنخواہوں کی مد میں جو دے رہا ہے، آپ کے آئی ٹی کے محکمے کے جو ڈپارٹمنٹ کے اخراجات ہیں اس کا ذرا اندازہ لگائیں۔ ہم نے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر متنازع فیئر فری الیکشن عدالت عظمیٰ کی باقاعدہ طور پر رہنمائی سے، ان کی ڈائریکشن کے مطابق، ان کے آرڈر کے مطابق، قانون کے مطابق، اور قانون انشاءاللہ تعالی پارلیمنٹ ہم آپ کو بنا کے دیں گے خدا کے فضل سے چند دن میں، اس کی تکمیل کے لیے آپ ایک ایسا نظام الیکشن کمیشن کے اندر لے کے آئیں، الیکشن کا ایک ایسا طریقہ کار لے کے آئیں جس کے اندر آنے والی نسلیں الیکشن پہ کم از کم انگلی نہ اٹھا سکیں۔ یہی ہمارا مطالبہ ہے۔ لیکن آج آپ اپوزیشن کی زبان بول کر، اپوزیشن کے اس مکروہ کردار کو سامنے لا کر جس طریقے سے کھلواڑ بمقابلہ ہماری حکومت کے کر رہے ہیں، انشاءاللہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں۔ اس لیے روکو اگر روک سکتے ہو۔ جس پائلٹ پروگرام کے لیے آپ کو سپریم کورٹ نے کہا، اور آپ نے الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر باقاعدہ طور پہ پارلیمان نے آپ کو کہا، اس کا کیا کیا آپ نے؟ وہ الیکشن ایکٹ تو 2017 کے اندر ہم نے پاس کر کے آپ کو دیا تھا۔ کتنے سال گزر گئے کہ آج کہتے ہیں کہ وقت نہیں ہے، ایل فی پکڑ گئی، پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ سکندر سلطان راجہ صاحب، پھر میں آپ کو ایک بار یاد دلاتا ہوں کہ ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے۔ آؤ دیکھو، قانون اور آئین زبردست ہے کہ تمہاری ذات، اور انشاءاللہ تعالی بابر اعوان صاحب آپ کے سامنے بات کریں گے پوری تفصیل سے
تاکہ آئین اور قانون کی ان شکوں کا محاصل کیا ہے، کیا آپ کرنے جا رہے ہیں، کیوں اتنے عظیم ادارے کو تباہ کرنے پہ آپ تلے ہوئے ہیں، کس کے کہنے پہ، یہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ قوم پوچھنا چاہتی ہے، بیرون ملک پاکستانی آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اس سفر میں ملک اور قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے پرائم منسٹر عمران خان نے کہ میں آپ کو انتخابات کے اندر، آپ کو الیکشن کے اندر ایک ایسا ریفارم کا ایجنڈا دوں گا جس کے ذریعے سے آئندہ آنے والا انتخاب 2023 کا شفاف، غیر جانبدار، جو ہمارے قانون اور آئین کی اور ہماری عدالت عظمیٰ کی پہچان ہے، ایسا سسٹم خدا کے فضل سے ہماری حکومت ملک اور قوم کو دے گی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں 4 بڑی امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ذریعے سے قوم سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ایک الیکٹرل ریفارمز کے 2 بل تھے، ان میں سے جو کنٹروورسی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام، اس کے بارے میں، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں قوم کو اور آپ کے ذریعے سے سارے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو کہ الیکٹرل ریفارمز میں، ای وی ایم میں اور آئی ووٹنگ میں حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ لیکن میں نے 2 باتیں اور آپ سے ابتدا میں کہنی ہے۔ ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کی حکومت اگلا الیکشن چوری کرنے کے لیے، دھاندلی کرنے کے لیے، ریگ کرنے کے لیے ای وی ایم کی بات کر رہی ہے۔ میں ذرا آپ کو ہسٹری میں پیچھے لے کے چلتا ہوں، ریسنٹ ہسٹری میں۔ سب سے پہلے یہ بات پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے حوالے سے۔ پھر 2009 میں ایک وہیں سے سینیٹر صاحبہ اور پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صاحب، یہ سپریم کورٹ میں آئی ووٹنگ اور ای وی ایم کے لیے کھڑے تھے۔ یہ ریکارڈ کی ساری باتیں، اس لیے یہ کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا کہ کوئی الیکشن چوری کرنے کے لیے اس کو انوینٹ کرے۔ پھر 2014 میں، ابھی عمران خان اقتدار میں نہیں آئے، اور 2014 سے لے کے 2016 تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کمیٹی کے موجودہ صدر پاکستان صدر ہیں، اور پوری اپوزیشن جو اس وقت موجود ہے وہ ساری کی ساری مشترکہ طور پہ اس کام پہ لگی ہوئی تھی۔ 2016 آتا ہے، 2016 میں اس وقت کے الیکشن کمیشن کے کہنے کے اوپر ایک پارلیمانی ڈیلیگیشن فلپائن جاتا ہے، جس میں پی 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 کے سید نوید قمر صاحب شامل ہیں، اور جو سابق ڈپٹی اسپیکر نون کے جاوید عباسی صاحب وہ بھی شامل ہیں، اور آپ کے صدر پاکستان بھی شامل ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کے کہنے پہ جاتے ہیں اور جا کے الیکشن ایکچولی ہوتا ہوا اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ اس حکومت نے کچھ سوچا ہے دھاندلی کے لیے، یہ واقعاتی طور پہ، تاریخی طور پہ اور اخلاقی طور پہ بھی غلط بات ہے۔ اس کے بعد 2017 آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے 2017 میں کس کی حکومت ہے؟ نواز شریف صاحب کی حکومت۔ آج ان کی پارٹی بڑا پرجوش طریقے سے کہتی ہے کہ یہ تو اگلا الیکشن چوری کرنا چاہتے ہیں۔ میں اس کا ایک سینٹنس میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ اگلا الیکشن آئین کے مطابق عمران خان نے اور پاکستان تحریک انصاف نے منعقد نہیں کروانا۔ 120 دن کے لیے ایک عبوری حکومت انٹرم سیٹ اپ آئے گا،
وزیر اعظم اس کا ہوگا, کابینہ اس کی ہوگی, چاروں صوبوں میں حکومتیں صوبائی سطح پہ بھی اس کی ہوں گی. اس لیے یہ سیاسی بددیانتی ہے اگر کوئی یہ کہے کہ حکومت اس وقت الیکشن چوری کرنے کی پوزیشن میں ہوگی یا رگ کرنے کے لیے یہ سارا کام کیا جا رہا ہے. 2017 میں 2 اکتوبر 1917 کا دن اس ای وی ایم کے لیے اور آئی ووٹنگ کے لیے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے ایک یادگار دن ہے. یہ میں اس کی کاپیز آپ کو تقسیم کرواؤں گا. دی گیزٹ آف پاکستان میں ایکسٹرا آرڈینری پبلیکیشن آتی ہے اور الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 103 مرز وجود میں آتا ہے. یہ ذرا دکھا دیں. اس کے میں چھوٹے سے 2-3 اس پہ ذرا رکیے گا. 103 پہ The Commission may conduct pilot projects for the utilization of electronic voting machine. جو خواتین و حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت میں آنے کے بعد عمران خان کو اور پاکستان تحریک انصاف کو خیال آیا, وہ اس کو دیکھ کے یقیناً شرمندہ ہو گئے. یہ انہوں نے کہا ہے پہلے. اب بھاگے کیوں ہیں؟ قوم کو جواب دینا پڑے گا آپ کو. مشین سے کیوں ڈرتے ہو؟ ووٹر کو بتانا پڑے گا. کیوں کہتے ہو کہ آئی ووٹنگ کے ذریعے سے بیرون ملک مقیم پاکستانی کو پاکستان کے اختیار میں شریک نہیں ہونے دیں گے؟ یہ بھی آپ کو بتانا پڑے گا. اور ساتھ کیا کہتے ہیں؟ اینڈ biometrics verification system in the elections in addition to the existing manual procedures for the voter verification. وہ کہتے ہیں کہ مینول پروسیجر کے علاوہ الیکشنز کے لیے ہم کریں گے بایومیٹرک ویریفیکیشن. پھر اور کیا کریں گے؟ کاسٹنگ counting of votes to assess the technical efficacy, secrecy, security and financial feasibility of the electronic voting machines and biometrics verification system, and shall share the result with the government. ایک ہوا ٹیسٹ رن اس مشین کا. اب میں آپ کو اس پہ لے کے چلتا ہوں. زبانی باتیں ان سرکاری کاغذوں کا 2017 کے جو قوانین پارلیمنٹ ان کو نہیں جھٹلا سکتی. زبانی باتیں نہیں جھٹلا سکتی, دعوے بھی نہیں جھٹلا سکتے اپوزیشن کی طرف سے کسی کے بھی. اب ذرا دکھائیے ویڈیو. یہ چکوال ہے جی. الیکشن کمیشن شریک ہے, فیفن شریک ہے. آواز اونچی کریں تاکہ آواز آئے دوستوں کو. اس میں ڈی آر او شامل ہیں, الیکشن کمیشن کے اہلکار شامل ہیں, فیفن شامل ہے, ووٹنگ مشین والا شامل ہے, ووٹرز شامل ہیں, پولنگ ایجنٹ شامل ہیں, اور ٹیسٹ رن ہو رہا ہے. ٹیسٹ رن میں 100% لوگوں نے اطمینان کا اظہار کیا. سنیے. Did you see the voters having any concerns, or were they open to the voting machine itself? No, I think they were too much open. I found them very enthusiastic personally. All the actors, I think most of them were too much happy that the election commission should introduce such like technology to the electoral process. Yeah. The operators of the voting machines were local students from the college here. Right. How did they do their job? Yeah, I personally found them very much informative about the system, about the machine. I think they were very much important for the basically. It really grew. They were too much better of the process of the election process. And they were running the machine very effectively. قوم جاننا یہ چاہتی ہے. یہ اور ویڈیوز ہیں, میں آپ کو وہ میں کہوں گا انفارمیشن منسٹری آپ کو پرووائڈ کرے گی. یہ سب انہوں نے کہا انشاءاللہ پرووائڈ کرتے ہیں آپ کو. اور یہ سارا دیکھیے گا ذرا.
میں آپ کو واپس لاتا ہوں 103 پہ. 103 کے مطابق یہ 2017 2 اکتوبر 2018 2 اکتوبر 2019 2 اکتوبر 2020 2 اکتوبر اور اب آنے والا ہے 2021 2 اکتوبر. تو کیا اب بھی ہم بسم اللہ نہ کریں؟ یہ قیامت سے 4.5 گھنٹے پہلے شروع کرنا چاہتے ہیں سارے ہم ٹیسٹ رن، اس کو لٹکانا چاہتے ہیں. اور مشین سے آخر کوئی ڈرتا کیوں ہے؟ مشین تو دھاندلی روکے گی. میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. پہلی مثال، 111 ملین کی آبادی ہے فلپائن کی. 3 الیکشنز میں وہ 100% چلے گئے ہیں اس وقت مشین پہ. پہلے الیکشن میں ان کے ہاں 100 الیکشن پٹیشنز فائل ہوئی تھی. بندے مارے گئے تھے، فسادات ہوئے تھے، آگ لگی تھی. اور 100 سے زیادہ پریزائڈنگ آفیسر جو تھے الیکشن کرانے والے وہ مارے گئے. پھر 2010 آتا ہے، یہ 2007 ہے. 2010 میں چند گھنٹوں میں نتیجہ آ گیا. 75% لوگوں نے کہا انتخابات درست ہوئے ہیں. 2007 میں کہا تھا 35% نے ہیں. اور صرف 50 سے بھی کم ہو کے 49 انتخابی عذرداریاں دائر ہوئی. مجھے بڑا افسوس ہے یہ قوم کے سامنے کیوں نہیں رکھا جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ رکھیں. انہوں نے چوتھے EVM کے اگلے جو EVM کے انتخابات آئے 2019 میں آئے، چند گھنٹوں میں وزیر ریلوے اعظم سواتی اور مشیر قانون اور پارلیمانی افیئرز بابر اعوان میڈیا کو بریف کر رہے ہیں.